وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ دنیا کی بہترین مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ محبت کا دعویٰ اللہ سے ہو تو قدر کا سوال بندوں سے کرنا جائز نہیں۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ مرد سے شادی کے لیے پردہ قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ پردے کے لیے ایسے مردوں کو قربان کیا جاتا ہے جو آپ کو پردے کے ساتھ قبول ہی نہیں کر سکتے۔ کسی کی خاطر اللہ کے حکم کو نہیں ٹھکرایا جاتا۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے ان کا اشارہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے، ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، میں اسی خوشی میں اپنے سارے رنج بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام جانتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ امید نہیں، یقین رکھو، نصیب بدل جاتے ہیں بس ایک دعا سے۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہ اپنے پیارے اور حسین رب کا دیدار کریں گے۔ اسلام میں پردہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ ذاتی انتخاب نہیں ہے کہ دل کیا تو کر لیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہیں جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ معبود سے تعلق محبت کا ہونا چاہیے، روٹین کا نہیں۔ لہٰذا عبادت کو روٹین سمجھ کر نہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ صبر میں ہی تمہاری بہتری ہے اور اللہ کی مصلحت ہے۔ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہ آنے دیں، آپ جیسے بھی ہیں مگر اس کے پاس جائیں۔ آپ کا جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرمانبردار بنا دے گا۔
آپ کا بار بار پلٹنا ہی اللہ کا پیارا بنا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس رب سے خود کو دور نہ جانے دیں۔ اللہ سے رابطہ کم نہ کریں، آپ جتنے گناہگار کیوں نہ ہوں، مگر اس کی طرف بار بار جائیں۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپا سا جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے بھی روئے تھے۔ تقدیر کو بدل دیتی ہے، کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے، بس بات صاف دل اور صاف نیت کی ہے۔ کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی، وہ جنہوں نے صرف 63 برس کلام کیا۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اور ایمان والے تکلیف آنے پر غلط راستے پر نہیں جاتے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ اس بار تمہیں سنبھال لے تو واپس اس چیز کی طرف نہ جانا جس نے تمہیں تباہ کیا۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، دین سے غافل ہونے سے ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی فکر انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں لوگوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہی دیتا ہے۔ کبھی تنہائی میں رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، بلکہ آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر پڑھو گے تو رب اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ ہائے وہ نفسا نفسی کے عالم میں، یا ربی امتی یا ربی امتی کا عالم کیا ہوگا۔ آزمائش اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، وہ سب کو نہیں آزماتا، وہ صرف ان کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں آندھے کنویں سے نکال کر عظیم سلطنت کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور تمہارے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہو، صبر کرو اور دعا جاری رکھو، جلد ہی تمہارے صبر کا پھل تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ بھی تو ہو جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو
बस उससे राब्ता रखो। कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ देकर। वो अपने खास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ उस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल के अल्लाह के हुक्म से सरताबी करे, उसे दुख की बट्टी से गुजार कर कंदन बनाकर अल्लाह के दिल का मकीन बनाया जाता है। और जिसको रब मिल जाए उसको फिर सब मिल जाता है। बेशक अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सब दुआएं कबूल हो जाएं, तो तहज्जुद पढ़ा करो और अल्लाह पाक से अपने दिल की सब बातें किया करो। उस वक्त अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब होता है। मेरी मौत से पहले मेरी इस्लाह कर देना और मेरा बेहतरीन एहतमाम करना, और मुझे मौत देना उस हाल में कि मैं तुझसे बेइंतहा राजी हूँ, और मेरे जाने के बाद किसी को चुन लेना जो मेरे लिए हर लम्हा दुआ गो रहे। तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही उसकी और उसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। मोहब्बत अल्लाह से शुरू हो जाए तो मुलाकात तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पे खत्म। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह कभी हमें दुआ का हक ना देता। अपने सब राज अल्लाह को बताया करो, उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फर्ज नमाज की, फिर वो हंसकर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम्हें लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? वो तो उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते। फिर वो उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर कामिल यकीन रखो। अगर तहज्जुद में कोई खास बात ना होती, क्यों अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए? अल्लाह उनकी दुआएं सातवें आसमान पर भी सुन सकता था, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाता है। अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों को बहुत खास रखता है। अब अल्लाह सातवें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी आता है। अपने जख्मों को अल्लाह पर छोड़कर भूल जाएं, क्योंकि अल्लाह के पास अमानतें जाया नहीं जाती। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आएं, बस ये याद रखना कि खुदा तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम हर दुख भूल जाओगे। हम कहते हैं अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है ना, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है? हम कहते हैं कि अल्लाह तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है? बिन मांगे क्यों नहीं अता करता? अरे जरा ये सोचो, अरे जरा ये सोचो, आपकी अगर ये मामूली सी आजमाइश नहीं भी आती
تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھنا آزماتے انہی کو ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب راتوں کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھیل رہے تھے، تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھتا ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ یا اللہ، تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں، وہ دعا جو میرے وجود میں ہے۔ اے رحمان و رحیم، تم دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے، بے شک تم کن فیکون کا مالک ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دو جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، بلکہ جلد ہی آرام و سکون کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ توکل، صرف توکل، پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ تم دعا مانگ کر صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، وہ تمہارے سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں گرے، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے سچی، وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے
تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ چاہے انجام کو بدل بھی سکتا ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں مجھے ہی آزماتا ہے اللہ، ہر وقت بس میں ہی روتا رہتا ہوں۔ یہ بات ہم سوچتے ہیں اور اس کیوں کا جواب ہے کہ تم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، تمہیں آزما رہا ہے، وہ جانتا ہے تم یہ سب کر لوگے، اس کی ذات سے مایوس مت ہو، وہ رب ہے نا جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے، نا امید نہ ہو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جب گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعا کے ذریعے تھام لیا ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے تمہارے لیے کھلا ہے۔ کیا تم نے کبھی تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد خود ایک معجزہ ہے۔ جب تمہیں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے گی تب تمہیں وہ سب کچھ بھی نصیب ہو جائے گا جس کی تمہیں چاہت ہے۔ مانگنے کا حق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑ کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ اداس مت ہو، جس رب نے دعا کی توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بڑھ آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بس تھوڑا صبر اور اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ صبر رکھو، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت اب قریب ہو۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے
جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے جو نصیب میں نہ لکھی ہوں۔ اللہ تمہاری طرف تمہاری جستجو کچھ بھی نہیں بولا ہے، وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہارے من پسند شخص سے ملوا دے گا۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز کی طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ جو رب ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہ کرو جو اللہ کہتا ہے، پھر اللہ وہ کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ حرام کو چھوڑ دے۔ تنہائی میں موبائل کی سکرین زلیخا کی طرح ہے جو ہر انسان کو کہتی ہے آ جا گناہ کر لے، لیکن اس نوجوان کو سنت یوسفی زندہ کرتے ہوئے کہہ دے اللہ کی پناہ۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جتنی تیزی سے سال گزر رہا ہے اتنی تیزی سے ہماری عمریں بھی گزر رہی ہیں۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں قبر کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا ایک بھی لمحہ رب کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ سردی میں گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ تم کیوں زندگی کی مشکلات پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی آزماتا ہے؟ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ اگر جوانی میں نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو زندگی کی سب سے بڑی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنے کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھا کرو، زندگی مصیبتوں پریشانیوں سے پاک ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ نیند سے اٹھ کر پڑھ لو نماز، قبر سے اٹھ کر پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہیں تو وہ کبھی سلام نہ پھیریں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ سے دوستی کے بعد اکثر نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اگر تم جان لو کہ لوگ مرنے والوں کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں تو تم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے زندگی گزارنا چھوڑ دو۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا
قبولیت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح، ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے۔ جو انسان خود کے گناہوں کی وجہ سے غمگین رہتا ہے، اسے پھر کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل ہی جاتی ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو نا، وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔ اے اللہ، مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے، ہر پل صرف اپنا ہی بنا کے رکھنا، اور جو غم تمہارے سجود کی کثرت بڑھا دے وہ غم رب تعالیٰ کی کمال نعمت ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا، تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ آزمائش اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ سب کو نہیں آزماتا، وہ صرف ان کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ ہائے وہ نفسا نفسی کے عالم میں یا ربی امتی کا عالم کیا ہوگا۔ نماز کو محبت سمجھ کر پڑھو گے تو رب اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، بلکہ آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ کبھی تنہائی میں رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی فکر انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں لوگوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ یاد رکھیں، مسلمان کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، دین سے غافل ہونے سے ہے۔ جب اللہ اس بار تمہیں سنبھال لے تو واپس اس چیز کی طرف نہ جانا جس نے تمہیں تباہ کیا، اور ایمان والے تکلیف آنے پر غلط راستے پر نہیں جاتے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی، وہ جنہوں نے صرف 63 برس کلام کیا۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے، بس بات صاف دل اور صاف نیت کی ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں، اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپا سا جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے بھی روئے تھے۔ اللہ سے رابطہ کم نہ کریں، آپ جتنے گناہگار کیوں نہ ہوں، مگر اس کی طرف بار بار جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس رب سے خود کو دور نہ جانے دیں۔ آپ کا جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرما بردار بنا دے گا، آپ کا بار بار پلٹنا ہی اللہ کا پیارا بنا دے گا۔
اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔